آپ نے خود یہ اب بتایا، سن ہم لو، نے آپ سے آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب جب یہ سب کچھ ہو گیا حضرت علی اندر تھے، اور پھر اس کے بعد جناب کیا نام ہے وہ جو حضرت فاطمہ کی ہڈیاں توڑ دی گئیں، وہ سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد جناب مولا علی نے آ کر پکڑا۔ اب سن لو صحیح بھائی صاحب، پہلی یہ بات ہے کہ یہ اس کا واقعہ واضح ہوا ہے۔ مطلب ہے کہ حضرت علی بزدل تھے، ایک بے غیرت تھے، اپنی بیوی پر بےغیرت ظلم تم ہو، ہوتا دیکھتے رہے، سیاسی ڈرامہ اپنا کیا، اور زبان جب اپنا جناب زبان، نے مار مار اب کر بے غیرت ہڈیاں توڑ دی، آپ ہیں، تو بے نے ادب کہا آپ ہیں، کافر آپ ہیں، کیا بے غیرت بن رہے، آپ بے ہم نہیں غیرت ہیں، مانتے اس بات کو۔ آپ گستاخ ہیں۔ اب سن لو آپ کی مولوی کتابوں صاحب میں کیا لکھا ہے، آپ نہیں مانتے، آپ کے نہ ماننے سے آپ بے غیرت آپ ہیں۔ ابھی جواب دے رہے ہیں تو دروازے پہ جاتی ہیں چھوڑ کے ہوتے ہوئے، اس سے بڑھ کر بے غیرتی کیا ہوتی ہے؟ اب سن لو، اب سن لو، جواب سن لو، آپ کی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ یہ کتاب ہے، دیکھیں میرے عزیز، یہ شخص اس نے گستاخی کی ہے، ہم سب کی دل آزاری ہوئی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں اس کا جواب نہیں دیتا، میں اس کو چھوڑتا ہوں، میں اس کو چھوڑ، چپ کر شیخ چپ کر بکواس اپنی، شیخ چپ کر، اور چپ کر، اور چپ، اب کتابوں کی بات، دلیل کی بات ہو رہی ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں مان رہے، تو میں آپ کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ ہوا ہے۔ ہم خاموش ہو جاتے ہیں تاکہ اپنی بات کریں، لیکن یہ شخص گالی دینے کے علاوہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے جی۔ تم بھی حدیث بولتے ہو، تم بھی گالیاں دیتے ہو۔ اچھا سن لو میرے محترم ناظرین، یہاں پر اس نے اپنے ابو جان کو پیچھے دھکیل دیا، ان کے ابو کو، داڑھی تو لمبی ہے لیکن معاویہ کی بھی داڑھی لمبی ہے، ابو سفیان کی بھی داڑھی لمبی تھی، ابو جہل کی بھی داڑھی لمبی تھی۔ اللہ لعنت کرے ایسے سفید داڑھیوں پر جن کے دل میں سوائے بغض اہل بیت علیہ السلام کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس بات کو تمیز سے بھی کہہ سکتے تھے۔ اب کیا یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، آپ کو اپنی کتابوں سے، یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی، میں کئی مصادر سے ثابت کروں گا کہ ان لوگوں نے حملہ کیا ہے گر زہرا سلام اللہ علیہ پر۔ تم ان کو بولو کہ جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ کافر ہیں، وہ بے غیرت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بی بی سلام اللہ علیہ اگر دروازے پہ آئی ہے، نہ شرعن نہ عرفن کوئی حرام نہیں ہے، جو شبیہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، بہتر یہی ہے کہ وہ دروازے پہ آ جائیں تاکہ حجت تمام ہو، تاکہ اس گھر پہ حملہ نہ ہو۔ یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی، اس کتاب میں ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ شخص گالی دے رہا ہے بھائی، یہ شخص گالی دے رہا ہے، ابھی میری باری ہے، میں انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کو نہیں مان رہے نا، ان کی گالی ہم نے کیا سننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جب تمیز سے بات کریں گے تو ان کی بات سنیں گے، لیکن پہلے جی صاحب، شیخ صاحب، وہ سن لیں، اس کے بعد آپ، میں عادل بھائی سے کہہ رہا ہوں، ایک ابو کو تھوڑا کول کرے، مناظرہ کرنا یا جھگڑا کرنا، جھگڑے کرنے کے لیے تیار ادھر نہیں بیٹھے میں نا۔ دوسری بات یہ ہے، سن لیں پھر اپنی باری میں یا قائم رکھ دیتے ہیں، پھر اپنی باری میں بات کریں جتنا کرنا ہو، لیکن ابھی جو آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب تو لے لے کم سے کم۔ میرے محترم ناظرین، کتاب ہے الاحادیث المختارہ، الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی، اس کتاب میں میرے محترم ناظرین، یہ جزء اول ہے اس کتاب کی، 2001 میں کتاب چھپی ہے دار خضر میں، یہ عبد الرحمن ابن عوف کی حدیث ہے ابو بکر سے، یہ حدیث نقل کرتا ہے، حدیث میں ابو بکر مرتے وقت کہتا ہے، صفحہ نمبر 89 میں ابو بکر خود کہتا ہے، وَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي وَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ، تین چیزیں یہ ہیں کہ اے کاش میں ان کو انجام نہ دیتا، فَوَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فاطمہ، اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بیت اقدس کو، ان کے دروازے کو، ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا۔ وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَى الْحَرْبِ یا عَلَيَّ الْحَرْبِ، اگرچہ انہوں نے اپنے گھر میں مجھ سے جنگ کرنے کی تیاری کر لی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا، اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود ضیاء مقدسی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن عن ابی بکر، یہ حدیث حسن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کے اکابر ذہبی، بہت، ابن حجر عسقلانی، بہت ساروں نے تصریح کیا ہے کہ اس کتاب کی ساری احادیث صحیح ہیں، ضیاء مقدسہ کی الاحادیث المختارہ۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا مرتے وقت۔ بھائی صاحب کیا کہنا چاہتے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ والد صاحب کے ہوتے ہو تم کیوں کہہ رہے ہو، بات کر رہے ہو، کیا کہہ رہا ہو بھائی؟ یہ ایسی کوئی سند تب نہیں ہے، یہ تاریخ میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دیکھ کے خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے۔ اچھا، تو جب حضرت ابو بکر کی 3 سال خلافت رہی تو علی چپ کیوں رہے؟
وہ الگ سوال ہے، وہ الگ سوال ہے کہ علی علیہ السلام خاموش رہے. بھائی صاحب بات یہ ہے، الگ سوال ہے کہ خاموش ہے. تم پہلی بات ہم گھر پہ آگ لگانے کی بات وہ فارغ ہو، پھر اگلا سوال کرو نا. اب تم دوسرا سوال لے کے کیوں خاموش رہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہیں گھر پہ حملہ نہیں ہوا، یہ شیعوں کا جھوٹ ہے، شیعوں کا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ شیعوں کا جھوٹ ہے، نہیں آپ کو اپنی کتاب میں لکھی ہے. سمجھ آ رہی ہے عادل صاحب؟ میری بات ہاں دکھائے نا کہ کہاں پہ آگ لگا دی ہے. ہاں آ رہی ہے نا. ابھی سن لو. ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو بکر کا اعتراف آیا کہ انہوں نے، حضرت ابو بکر نے خود کہا کہ کاش میں بی بی سلام اللہ کے گھر کو، یہ مجھ کے مرتے وقت کی ندامت ہے، میں ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا. کیا کہہ رہا ہوں مجھے آپ کو کریں، آپ سیدھی سیدھی بات کریں، جتنا سوال ہے اتنا جواب دیں. آپ ساری ہسٹری کیوں کھول رہے ہیں؟ یہ تو لاسٹ کی بات ہے نا، 3 سال بعد کی. بھائی 3 سال بعد اس نے اعتراف کیا کہ اس نے گھر پہ حملہ کیا نا. وہ 3 سال والی بات آپ پہلے کریں نا، جو واقعہ پہلے ہوا اس کو پہلے بیان کریں نا. بھائی صاحب 3 سال بعد اگر ایک شخص جرم کا اعتراف کرے، وہ پہلے ہی واقعے کو ثابت کرتا ہے نا. آپ کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟ جاہلانہ باتیں بند کرو، اپنے ابو کو ادھر لے کے آؤ، اپنے اس بدتمیز ابو کو ادھر لے کے آؤ. اچھا، اس کے بعد میرے محترم ناظرین، یہ کتاب انصاب الاشراف، چاپ دار الفکر ہے، جلد نمبر 2 ہے، سن 1996 میں چھپی ہے. یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر نے حملہ ہی نہیں کیا. دیکھو یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 268 میں. اچھا، المدائنی عن مسلمہ ابن محارب عن سلیمان التیمی وعن ابن عون، 2 اسانید کے ساتھ روایت کر رہا ہے، ایک سند نہیں، دونوں سند صحیح ہیں. ان ابا بکر ارسل الى علی یرید البیعہ فلم یبایع، ابو بکر نے پیغام بھیجا علی علیہ السلام کو بیعت کرو، اس نے بیعت نہیں کیا، علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا. فجاء عمر آیا ومعه قبس، اس کے ساتھ آگ کے شعلے تھے. کہتا ہے صرف دھمکی دیا، دھمکی دینا ہی کفر ہے. آپ کہتے ہیں ابن ابی شیبہ نے اس روایت میں بولا تھا کہ دھمکی دی تھی، بعد میں انہوں نے آگ لگانے کے لیے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دھمکی دینا کفر ہے، اس سے بدتر کفر ہو ہی نہیں سکتا. جی یہ خلافت کیا، یہ کون سی خلافت ہے؟ اگر یہ خلافت صحیح ہوتی تو اہل بیت علیہ السلام سب سے پہلے بیعت کر لیے ہوتے. یہ خلافت باطل ہے، اسی لیے تو ان کو آگ لگانے کی دھمکی دینا پڑتا ہے نا. آگ لگانے کی تو آپ کے والد صاحب نے اس کا اعتراف کر لیا کہ صرف دھمکی دیا. او بھائی، نبی کے گھر کو آگ لگانا، نبی کے ممبر کو آگ لگانا، ہائے دھمکی دینا، یہ خود کفر کی دلیل ہے. یہ خلافت کے باطل ہونے کی دلیل صرف نہیں ہے، یہ کافر ہونے کی دلیل ہے. پھر یہاں پہ دیکھو، ابو عمر آیا، اس کے پاس آگ کے شعلے تھے، آگ کے شعلے قبس لے کے آیا. فتلقته فاطمہ علی الباب، حضرت بی بی سلام اللہ دروازے پہ عمر سے آئے، عمر سے ملے. فقالت یا ابن الخطاب تراک محرقا علی بابی، اے خطاب کے بیٹے، کیا تو اپنے آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ تم میرے دروازے کو، مجھ پر آگ لگائے گا؟ یہ شیعوں کا حدیث نہیں، آپ لوگوں کی حدیث ہے. قال نعم، اس نے کہا، عمر نے کہا جی ہاں، میں اب اس گھر کو آگ لگانے کے علاوہ. وَذَلِكَ فِي أَقْوَى فِي مَا جَاءَ بِهِ أَبُوكَ، اور یہ آپ کے والد کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں، میں اس کو آپ کے والد کے دین کی خدمت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے بھائی اب ثابت ہو گیا نا، ثابت ہو گیا کہ آگ لگانے کا واقعہ صحیح ہے. آگ لے کے آئے تھے لوگ، انہوں نے گھر پہ حملہ کیا. عمر، ابو بکر نے خود بھی مرتے وقت اعتراف کیا تھا کہ میں نے حملہ کیا بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر پر. تو اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ دروازے پہ کیوں گئی؟ اس موقع پر میرے محترم ناظرین، سب لوگ جانتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ دخت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے، صحابہ کے سامنے جب ان کا ہاتھ چومتے تھے، ہاں، تو وہ تو اس میں کوئی اشکال نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جب یہ لوگ لشکر لے کے آئے، سپاہی لے کے آئے کہ ہم اس گھر کو آگ لگانے کے جا رہے ہیں، تو اس وقت اگر وہ دروازے پہ آئیں تو ان پہ اتمام حجت کے لیے، ان کے منہ کالا کرنے کے لیے کہ بھئی علی علیہ السلام کو لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا لڑنے کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف اپنے گھر میں بیعت نہیں کیا نا، بیعت نہیں کیا، نہ تلوار اٹھایا، نہ جنگ کیا. بی بی سلام اللہ علیہ ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے آگ لگایا گھر پہ. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ان کے سوال کا جواب اب دے چکے ہیں. آپ اپنے والد کو لے کے آؤ، اپنے والد کو لے کے آؤ کہ بغیرت کون ہے.
नबी के घर को आग लगाने वाला वो बेगैरत है, काफिर है। हाँ, अपने वालिद को लेके आओ, पीछे हटो, पीछे हट, पीछे हट, वालिद को लेके आओ, पीछे हट मियां, जब पीछे हटो, वालिद को लेके आओ, वो जिसकी दाढ़ी अबू सुफियान की दाढ़ी की तरह, उसको लेके आओ, लेके आओ, अपने अब्बू को लेके आओ, अपने अब्बू को लेके आओ ना, जिसने बेगैरत बोला था। बेगैरत कौन है पता चला ना? जिंदीक कौन है, काफिर कौन है, मलऊन कौन है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को आग लगाए, वो कैसे मुसलमान है, हमें समझा दो भाई। अब्बू को लेके आओ, जब तक अब्बू को नहीं लेके आओगे आपसे गुफ्तगू हो ही नहीं की। अपने अब्बू को लेके आओ ना। अबू बकर की बीवी हजरत अबू बीवी हजरत अली के घर में थी, अली की बीवी उमर के घर में थी। अब बेवकूफ, अबू बकर की बीवी उसके घर में थी, अबू बकर की बीवी क्यों उसके घर में हो, बेवकूफ आदमी। अबू बकर जब मरा है तो अली अलैहिस्सलाम ने उसके बेवे से शादी किया, तो उसे अबू बकर की दोस्ती कैसे होगी कि अबू बकर का दोस्त है वो। तुम आग लगाने की बात करो ना, जो भाई तुम मौजू से ना निकलो। जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे वो काफिर है, नबी के घर आग को आग लगाए वो अफजल मुस्लिमीन है। तो काफिर की बेटी काफिरा, नबी ने निकाह क्यों किया हजरत आयशा से? वो अलग सवाल है। ओए ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। चुप कर बेग, चुप चुप, ये देखो, चुप, खामोश। अजीब बात है, तो काफिर भी थी, रिश्तेदारियां भी। आप इनके किताबों से कुफर दिखाया ना, मैंने कुफर दिखाया ना, ये इनको इसने सुना ही नहीं, ये मौलवी चला गया था। इस मौलवी ने मुझसे कहा कि अबू बकर ने आग नहीं लाया है, जब मैंने इनके अपनी किताबों से दिखा दिया ना कि आग लेके आया। झूठ है, अबू बकर ने आग नहीं लगाया। और झूठा, तुम्हारी सही हदीस है, ये झूठा है।